نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عمل پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 181 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس تبدیلی کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا، میت پر اس حوالے سے کچھ نہیں، کیونکہ یہ بعد والوں نے کیا ہے، لہذا گناہ بھی اسی پر ہے جس نے اس وصیت کو بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پر جو شخص خوف جانے میت کی طرف سے کہ اس نے کچھ غلط کیا یا کوئی گناہ والا کام کیا ہے وصیت میں، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہ شخص جو وصی ہے وہ اس وصیت میں موصی لہو اور ورثاء کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دے، فلا اثم علیہ، تو اس صلح کروانے پر اس شخص کے لیے یعنی وصی کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت کے احکام جو کہ گزشتہ درس قرآن میں بیان کیے گئے تھے کہ جب تک احکام میراث کا نزول نہیں ہوا تھا اس وقت تک وصیت کرنا فرض تھا، پھر جب آیت مبارکہ احکام میراث کے حوالے سے نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12، تو اس کے بعد جو ہے وہ وصیت اب صرف جائز رہ گئی، مستحسن استحبابی درجے پر رہ گئی، فرض اور واجب والا معاملہ وصیت کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ورثاء کے جو حصے تھے کس وارث کو کتنا ملے گا وہ اس کا نزول نہ ہوا تھا، تو وصیت لازم تھی، وصیت کے مطابق ہی جائیداد تقسیم ہوتی تھی انتقال کے بعد۔ لیکن چونکہ اب قرآن مجید میں ان کے حصے بیان کر دیے گئے، جب حصے بیان ہو گئے تو اب جو ہے وہ وصیت فقط استحبابی جائز کے حکم میں باقی رہ گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر حصے دار کو اس کا حق قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تو فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب جو وصیت کو بدل لے، یعنی پیچھے جو ہے وصیت کا حکم تھا، اب یہاں اس آیت مبارکہ میں وصیت کے حکم کو جاری کرنے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ پیچھے یہ تھا کہ غلط وصیت نہ کی جائے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ صحیح وصیت کو غلط نہ کیا جائے، کہ جو صحیح وصیت بندہ کر کے گیا تو اس کو تبدیل نہ کرو، اور وصی کے لیے سے بڑی احتیاط ہے۔ وصی وہ جس کو وصیت کرنے والے نے اس
حکم پر لگا دیا، اس کام پر لگا دیا کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں اس طریقے سے لوگوں میں مال تقسیم کرنا ہے وصیت کے مطابق، تو وہ شخص وصی ہے۔ تو فرمایا وصی کو بڑی احتیاط ہے، کیونکہ موصی تو چلا گیا، وصیت کرنے والا تو رخصت ہو گیا، اب جو اس کی وصیت ہے اس پر وصی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا فمن بدلوا بعد ما سمعوا، اب وصی نے وصیت کو سننے یا لکھنے، جو اس نے لکھا یا پڑھنے کے بعد اب اس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، مثلا چھپا دیا، یا جو نہ لکھا ہوا تھا وہ اپنی طرف سے لکھ دیا، یا جو لکھا ہوا تھا اس میں کچھ کمی کر دی، یہ ساری باتیں فرمایا فمن بدلوا بعد ما سمعوا، تو جو شخص وصیت سننے کے بعد اس کو اگر تبدیل کر دے فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس تبدیل کرنے والے ہی کے لیے سارا گناہ ہے، میت اس چیز سے بری ہے، کیونکہ میت نے تو صحیح وصیت کی، اب جس نے اس کی وصیت کو تبدیل کیا گویا سارا یبدلونہ کے حکم کے تحت سارا اسی کے پیچھے ہے، کہ اب وہ ایک شخص ہے، دو ہے، چھ، جو تبدیلی کرنے میں شامل ہے، وصیت کو بدلنے میں ہے، تو فرمایا سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ جس طریقے سے کوئی شخص اگر نیکی کرتا ہے تو اگرچہ نیکی ایک کی جاتی ہے، لیکن اس میں شامل ہونے والے جتنے بھی ہوتے اللہ تعالیٰ سب کو برابر نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیکی کرنے والا، نیکی کرانے والا، نیکی پر مدد دینے والا، نیکی کا مشورہ دینے والا، اب یہ ساری صورتیں، نیکی کی تمنا کرنے والا، نیکی پر خوشی کا اظہار کرنے والا، یہ سارے نیکی میں برابر ہے، سب اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ اسی طرح برائی کرنے والا، تو اس حوالے سے جو اس برائی کے اندر شامل ہے سب برائی میں برابر گناہگار ہیں، جیسے چوری کرنے والا، چوری کرانے والا، چوری کا سامان بیچنے والا، چوری کا سامان خریدنے والا، چوری کی کرنے والے کی معاونت مددگار بننے والا، چوری کرنے والے کو مشورہ دینے والا، تو یہ ایک گناہ تھا لیکن سارے شامل ہوئے، یہ ایک ہی گناہ ان تمام کو لپیٹ کر جہنم تک پہنچا دے گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے جس نے وصیت کو بدلا تو گویا کہ اس نے بہت غلط کیا، اب اس بدلنے کا گناہ اسی پر ہے، جو بدلنے میں شامل ہے اسی پر اس کا گناہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ میرا رب سن بھی رہا ہے کہ میت نے کیا وصیت کی، اور میرا رب یہ بھی سن رہا ہے کہ تم اس وقت کیا باتیں کر رہے ہو، اور ساتھ علیم بھی ہے، میرا رب سب جانتا بھی ہے کہ میت نے کیا تمہیں بتایا تھا اور تم نے کیا کر دیا۔ تو میرا رب سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فمن خاف من موص، اب ایک صورت تو یہ ہو گئی، اب ایک ایسی صورت ہے جس میں وصیت کو بدلنا بھی جائز ہے، میت کے جانے کے بعد اس کی وصیت کو تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فمن خاف من موص، اب وصیت کرنے والے کی طرف سے جسے خوف ہو جائے، وصی شخص ہے جس کو یہ کہا گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تو اس طریقے سے میری وصیت کو نافذ کر دینا، اب موصی جو ہے وصیت کرنے والا وہ چلا گیا، اب وصی جو ہے اس وصیت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ وصیت تو غلط کی ہوئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ورثاء کے لیے وصیت کر دی، حالانکہ ورثاء کے لیے تو حصہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ ورثاء کو تو جو اتنے حصے ملیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا وصیت للوارث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وارث کے لیے تو کوئی وصیت نہیں۔ اب یہ شخص وصیت کر کے گیا وارث کے لیے تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے تہائی مال سے زیادہ وصیت کر کے چلا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو اگر وصی شخص جو وصیت کے احکام کو جاری کرے گا، اس نے دیکھا کہ وصیت میں گڑبڑ ہے، غلطیاں ہے، تو پھر کیا اس کو اختیار ہے؟ فمن خاف من موص، وصیت کرنے والے کی طرف سے جو شخص خوف میں آ جائے، اب یہ وصی بھی خوف میں آ سکتا ہے، اس کے ورثاء بھی خوف میں آ سکتے ہیں، حاکم وقت بھی خوف میں آ سکتا ہے کہ اس نے وصیت غلط کی ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کو کہہ دیا جاتا کہ یہ آپ نے جو وصیت کی ہے نا، یہ آپ کے انتقال کے بعد جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی وصیت میں یہ غلطیاں ہیں، اس کو صحیح کیا جائے۔ اور اگر وہ انتقال کر گیا تو پھر وصی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں ان ورثاء کو اور موصی لہو کو، جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، اس کو ایک جگہ پر جمع کریں اور ان سے مشورہ کریں اور ان کو ساری باتیں سمجھائیں
کہ وصیت تو اس طرح ہونی تھی لیکن اس طریقے سے ہو گئی ہے، اور یہ ایسی وصیت ہے جو شریعت کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا اب اس وصیت کو صحیح کرنا ہوگا، یہ ہم سب پر لازم ہے، اس طریقے سے بات کی جائے۔ فرمایا فمن خاف من موص، وصیت کرنے والے کی طرف سے جسے خوف ہو جائے، جنافن، کہ ایک گناہ وہ ہے جو جان بوجھ کے ہو۔ اب یہ جنافن وہ گناہ ہے جو غلطی سے برا کام ہو جائے، جنف کا معنی غلطی سے برا کام کرنا۔ اب یہ غلطی سے میت نے جو انتقال کر چکا یا وصی نے جو وصیت کر کے گیا، اس نے غلطی سے کوئی برا کام کر دیا، غلطی ہوگی اس سے، او اسمن، یا جان بوجھ کے گناہ والا کام کیا کہ جس کے لیے وصیت نہ کرے تو اس کو وصیت ساری کر کے چلا گیا۔ تو فرمایا یہ اگر غلطی سے برا کام ہوا ہے یا جان بوجھ کر گناہ کیا گیا ہے تو کیا کرے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وصیت کرنا جس پر لازم کیا گیا، اب وہ شخص جو وصی ہے وہ جو ہے ان ورثاء کے درمیان اور موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کے درمیان صلح کرا دے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، صلح کرا دے، ان کو سمجھا دے کہ بھئی یہ معاملہ اس قدر خراب ہو چکا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکم جو تھا وہ ایسا تھا اور اس نے ایسا کر دیا۔ تو وصیت کرنے والا جو حکم نافذ کرنے والا ہے وصی، اب وہ موسیٰ لہو کو اور ورثاء کو ان کو جمع کرے۔ موسیٰ لہو وہ شخص ہے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، اس کو تو بلانا ضروری ہے، اور وصی وہ شخص ہے جو ان سارے احکام کو نافذ کرے گا، کیونکہ میت تو جا چکی، وہ تو انتقال کر چکا وصیت کرنے والا موسی۔ اب آپس میں ان کے درمیان صلح کرا دیں کہ یہ حکم اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم نافذ فرمائے اس کے بھی خلاف ہے۔ اب کیا کیا جائے تو بتا دیں، اس طریقے سے کر لیا جائے۔ تو فرمایا فلا اسم علیہ، تو وصی شخص پر اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ تو خیر کا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، جو چیز شریعت کے خلاف تھی اس کو روکا جا رہا ہے، بہت اچھا کام کرنے والا۔ فرمایا اب یہ نہ ڈرے کہ یہ وصیت تبدیل کرنے والا، نہیں، نہ اس کی نیت ایسی، نہ یہ اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، نہ کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بلکہ یہ تو شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ایک صورت ہے جس میں وصیت کو بھی تبدیل کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ صلح بہت بڑی شے ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک، ناراض بیوی کو منانے کے لیے، بیوی نہیں مان رہی تو اس کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ دوسرا، جنگ کے موقع پر بھی جھوٹ بولنا، دشمنوں کے سامنے، یہ بھی جائز۔ اور تیسرا، 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہو، ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ تو صلح تو بہت بڑی شے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کروائی، کس طریقے سے کروائی؟ ہم بھی چاہیں تو دنیا میں معاشرے میں رہتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو لڑائی دیکھنے کی تو ہمت کرتی ہے لیکن صلح کی طرف لوگوں کو نہیں لے آتی۔ لڑائی دیکھنا تو پسند کرتی ہے لیکن صلح کرانا پسند نہیں کرتی، ان کی چاہت ہوتی ہے یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، علیہ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک قرض خواہ تھا، ایک مخروص تھا، دونوں کے مابین تنازع چل رہا تھا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ قرض خواہ سے کہا کہ تو ایک کام کر، تو اپنا آدھا قرض معاف کر دے، کیونکہ مقروض ہے اور بہت زیادہ قرض میں لپیٹا ہوا ہے، تو اپنا آدھا قرض چھوڑ دے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم فرمایا تھا تو قرض خواہ نے کہا جی ہاں میں آدھا قرض چھوڑتا ہوں اپنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقروض سے فرمایا کہ تیرا آدھا قرض تو تیری جان چھوٹ گئی، اب فقط آدھا باقی رہ گیا، لہٰذا تو اسے اسی وقت نقد ادا کر، تو ادا کر دے اس کو نقد، تاکہ تو اس جھنجھٹ سے فارغ ہو جا، اس قرض کے حوالے سے تو فارغ ہو جا اور اپنی زندگی آزادی کے طریقے سے گزار۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس نے آدھا قرض معاف کیا، اب تو آدھا قرض اس کو فوراً ادا کر دے۔ جیسے مقروض نے بات سنی، فوراً آدھا جو قرض کا معاملہ تھا وہ اس قرض خواہ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے صلح کروا دی۔ اب جس کا قرض ہے وہ چاہے تو پورا بھی معاف کر سکتے ہیں، اب قرض خواہ کے اوپر ہے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے صلح کروا دی۔ تو صلح کرانا در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا محبوب ہے کہ اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بندہ صلح کی طرف آئے۔ اب وہ پورا قرض کا زندگی پر تقاضا کرتا رہتا، قرض خواہ ملتا اسے بہت مشکل تھا،
اس طرح مکرو زندگی بھر چاہتا میں دے دوں لیکن دے سکتا تھا، اس کی پہنچ ہی نہیں تھی، اتنی اس کی وسعت ہی نہیں تھی، لیکن جیسے آدھے قرض کا سنا نا، اب اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ جو اس سے بن پڑا اس نے کر کے آخر کار وہ آدھا قرض اس کو ادا کر دیا تاکہ میں اس قرض سے آزاد ہو جاؤں۔ تو یہ صلح ہو گئی، جھگڑا بھی نہ ہوا، معاملہ بھی ختم ہوا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں صلح کے لیے بھی کچھ حکم ہے، وہ صلح کرانا یا وہ صلح کرنا جائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں حقیقتاً وہ معاملہ ہو، اور وہ صلح کرانا ناجائز ہے جس صلح میں جو ہے حرام کو حلال کر دیا جائے یا حلال کو حرام کر دیا جائے۔ اب حلال کو حرام کیا جائے یا حرام کو حلال کیا جائے، اس حوالے سے صلح ہو رہی ہے، فلاں فرمایا یہ صلح ناجائز ہے، یہ صلح جائز نہیں کہ یہ اس طریقے سے کوئی صلح کرا کے سمجھے میں ثواب حاصل کر رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تبسم فرما رہے ہیں، یعنی کوئی وجہ کوئی معاملہ ایسا اگر ہے تو ہمیں پتہ چل جائے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دو امتی بروز قیامت بڑا عظیم دن ہوگا، وہ اس میں اپنے زانوں پر گرے ہوئے ہوں گے، دو زانوں گرے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ایک شخص کہے گا اللہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ بڑا ظلم کیا گیا، مجھے انصاف دلا، یہ جو ساتھ والا شخص ہے تو اس سے مجھے انصاف دلا۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ یہ جو ظلم کرنے والا شخص ہے اس کے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، اب تو کیا چاہتا ہے؟ مظلوم کہے گا اے اللہ میرے پہ بہت گناہ ہیں، گناہوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، لہٰذا میرے گناہ اس پہ ڈال دے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا وہ اتنا بڑا دن ہوگا، اتنا عظیم دن ہوگا قیامت کا دن کہ ہر شخص کی یہ چاہت ہوگی، خواہش ہوگی کہ کاش میرے گناہوں کا بوجھ کوئی لے لے، کاش میرے گناہ مجھ سے دور کر دیے جائے، یہ بوجھ ہلکا کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ مظلوم شخص بھی اسی طرح کہے گا اے اللہ میرا بوجھ اس کو دے دے گناہوں کا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرا بوجھ ڈال دے اس پر۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے سامنے دیکھ۔ جیسے وہ مظلوم شخص سامنے دیکھے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سامنے سونے سے بنا ہوا پورا شہر نظر آئے گا، سونے کے بڑے بڑے محلات نظر آئیں گے۔ پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ یہ کس کے لیے؟ یہ تو یقیناً تیرے پیغمبروں کے لیے ہوں گے، تیرے صدیقین، تیرے صالحین، تیرے شہداء، انہی کے لیے یہ ساری نعمتیں ہوگی۔ سونے کا اتنا بڑا شہر، اس کے سونے کے اتنے سارے محلات۔ میرا رب فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اب وہ شخص کہے گا اے اللہ کیا اس کی بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ اس اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی شے، اس کی کوئی قیمت ادا کرے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو جائے گا میں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں اس موقع پر۔ وہ کہنے لگا اے اللہ تو بتا اس کی قیمت کیسے ادا کی جائے؟ تو اللہ رب العزت اس موقع پر فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اس کے حقوق سارے چھوڑ دے، تو یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر حدیث مبارکہ یہ ہے۔ تو وہ شخص فوراً جھوم اٹھے گا اے اللہ میرے سے معاف کیا، میں نے اس کے سارے حقوق معاف کیے۔ پھر میرا رب اس موقع پر ارشاد فرمائے گا کہ تو اب چونکہ اس کو تو نے معاف کر دیا لہذا اب اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ، کیونکہ بروز محشر اس عظیم دن کے اندر میرا رب بھی مسلمانوں کے درمیان اس طریقے سے صلح کروائے گا، لہذا صلح کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ جہاں اس قسم کے معاملات ہو وہاں فوراً صلح کروا دی جائے۔ تو فرمایا صلح کرنے کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس طریقے سے کوئی جائز صلح کرواتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اب میت نے غلط وصیت کر دی، وصی نے اس کے بعد اس کو تبدیل کیا شریعت کے حکم کے مطابق، تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے پر جس نے وصیت کی تھی اس پر بھی عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے بھی عذاب کو دور ہوگا جو اس نے غلط وصیت کی ہے۔ تو یہ اتنا بہترین عمل ہے۔ بہرحال یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ میت اگر وصیت کر کے گئی کہ اتنے لوگ جو ہے جس کا میں مقروض ہوں
لہذا تم جو ہے اتنے لوگوں کا قرض ادا کر دینا۔ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا معاملہ آتا ہے قرض نکالنا، وصیت، ترکہ تقسیم ہونا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ تجہیز و تکفین، دفنانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، قبر تک سپرد کرنے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ قرض کتنا ہے۔ جائیداد تقسیم ہونے کا بعد کا مسئلہ ہے، پہلے دیکھا قرض کتنا ہے۔ اب میت نے وصیت کی نا، اب وہ بری ہو گیا، بری اس اعتبار سے کہ اس کی جو طاقت تھی اس نے کر کے دکھایا۔ اس نے جاتے وقت کہہ دیا کہ میرا اتنا مال ہے، اتنا قرض ہے، جتنا اس کے پاس مال تجہیز و تکفین کے بعد رہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ اس کا بچ گیا تجہیز و تکفین کے بعد۔ اب 1 لاکھ جو بچ گیا نا، اب اس نے اگر وصیت کی ہے کہ میرے اتنے جو ہے وہ قرض خواہ ہے، میں ان کا مقروض ہوں، لہذا قرض خواہوں کو اتنی رقم ادا کر دی جائے۔ اب اس کو دفنانے کے بعد ورثاء نے جب دیکھا تو یہ تو 90,000 روپے بن رہے، تو اب وارثوں پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہر حال میں اس قرض کو ادا کریں، کیونکہ وہ رقم چھوڑ کے گیا ہے نا، اسی کی رقم سے ادا کرنا ہے۔ اور اگر ادا نہ کیا تو میت اس قرض سے بری ہے، کیونکہ اس نے وصیت بھی کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے، سارا کا سارا گناہ اب ورثاء کے اوپر ہے۔ اگر 1 لاکھ کی وصیت تھی کہ بھائی یہ قرض والے جو ہے قرض وہاں آئیں گے 1 لاکھ دے دینا، میں ان کا مقروض ہو، 1 لاکھ ہی ترکے میں چھوڑا اس نے، سارا ادا کر دیا جائے، اب وارثوں کو کچھ نہیں ملنا، آگے کسی اور کی وصیت نافذ نہیں ہونی، کیونکہ یہ خود اس کے اوپر جو قرض تھا سب سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا قرض 1.5 لاکھ روپے تھا، چھوڑ کے مرا 1 لاکھ، اب کیا کرے؟ تو اب جو ہے وہ 1 لاکھ تو پوری کی پوری رقم اس کی تھی، وہ قرض خواہوں کو دے دی جائے۔ 50,000 اگر وارث چاہے اپنے موتا کو، اپنے رشتہ دار کو عذاب سے بچانے کے لیے تو وہ اپنی طرف سے ادا کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ادا نہیں کرتے تو بھی اس حوالے سے وہ گناہگار نہیں، کیونکہ انہوں نے تو قرض لیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ جو اس کی میت کی رقم جو چھٹی ہوئی ہے، جو ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے قرض میں وہ رقم خرچ کرنی ہے، اپنے اوپر نہیں کرنی، جتنا بھی قرض ہے وصیت کر کے گیا میرا اتنا قرض، اس کو ادا کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو نہایت اہم ہے وصیت کے حوالے سے، ورثاء کے حوالے سے یا پھر ترکے کے حوالے سے، خاص طور پر جو ہے عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے، بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ وراثت سے محروم ہی کیا جاتا ہے، خاص طور پہ بہن اور بیٹیوں کو۔ اور عجیب و غریب سوالات کیے جاتے ہیں کہ ہم مرد ہیں حضرات، اور جو ہمارے کام کاج کے معاملات ہیں، یہ تو جو ہے وہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا شوہر بھی کماتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں، شریعت نے جس چیز کو نافذ کر دیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دگنا حصہ ہے عورت کے مقابلے میں، یعنی 2 عورتوں کے حصے کے برابر 1 مرد کو دیا جائے گا۔ مرد کو تو ویسے دگنا دیا جا رہا ہے، جیسے اگر 90 روپے ہیں تو مرد کے لیے 60 روپے ہیں، 30 روپے عورت کے لیے ہیں، تو مرد کو ویسے دگنا دیا جا رہا ہے۔ تو اب مرد جو ہے وہ چالاکی سے کھیلتے ہوئے بہن کو، بیٹی کو اس کو حصہ نہ دے، کتنا بڑا اس نے گناہ کیا، کتنا بڑا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی کی میراث کاٹے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میراث کاٹ دے گا، جنت میں اس حصے سے محروم ہو جائے گا۔ تو بہن بیٹیوں کو لازمی طور پہ جو شرعی حدود ہے جس کے مطابق اس کو لازم کیا گیا ہے، ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو اس کے برابر حصہ دیا جائے، ہر حال میں دیا جائے۔ ماں کا جو حصہ بنتا ہے ماں کو دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ہم ان کا حصہ اپنے پاس رکھ لیں، اعوذ باللہ، جنت سے محرومی ہے، ان کا اتنا حصہ کاٹ دیا جائے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اور احکام میراث کے بعد جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ اس آیت بارے کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کیا فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدوں سے تجاوز کرے۔ عورت کے لیے حصہ بیان کیا نا، کیوں نہیں دیا حصہ؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی اور حدود سے آگے بڑھ گئے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ دنیا میں تو تم نے بہن کا مال دبا لیا، بیٹی اور ماں کا مال، عورت کا مال دبا لیا، اور اپنے زور پر، اپنے جبر پر اس کو مال نہ دیا، لیکن یاد رکھو آخرت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح طریقے سے میراث کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکام خاص طور پہ صلح کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صلح کرنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو واعظ و نصیحت ہوئی اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ رب العزت سے معاف فرمائے، اور جن آپ ہم نے شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا